آج 8 محرم پیر کے دن عصر کے بعد روٹی پر سورت فاتحہ پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، نصیب کھلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ رزق اور دولت عطا کرے گا، عزت، کامیابی، مرتبہ، پیسہ، لمبی عمر، سب کچھ آپ کو اللہ کریم عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ان تمام انعامات سے فیض یاب کرے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جس طریقہ کار سے بتلاؤں گی، اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حقدار بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 8 محرم کا دن ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ نے ایک روٹی لینی ہے اور اس روٹی پر آپ نے سورت فاتحہ اور اللہ کے اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورت فاتحہ اور اللہ کے بابرکت نام کو پڑھیں گے اور پھر روٹی پر دم کریں گے تو اللہ کریم آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل کرے گا، رزق اور دولت کی بارش کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو بے بہار رزق اور دولت عطا کرے، آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم کرے، آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کرے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ آپ کا مقدر اور نصیب ضرور بدلے گا۔ رب کریم آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، آپ پر اپنا خاص فضل کرے گا، کرم کرے گا اور آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سوموار کے دن آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو نماز مغرب سے پہلے پہلے کر لیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ آپ نے جب اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، برکت کے لیے، فراوانی کے لیے، کشادگی کے لیے ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورت فاتحہ ایسی سورت ہے جسے نور بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت مبارک کے پڑھنے والا اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت کے پڑھنے والے پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور آپ کو اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک عدد روٹی بنانی ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے بنا لیں تو بہتر ہے، اپنی والدہ سے بنوا لیں پھر بھی بہتر ہے۔ آپ نے ایک عدد روٹی لینی ہے، درمیانے سائز کی آپ نے روٹی بنانی ہے۔ روٹی جب آپ نے بنانی ہے تو پھر بھی آپ نے وضو کی حالت میں ہونا ہے، اور روٹی بناتے ہوئے بھی آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسی طریقے سے پوری سورت کو آپ نے روٹی بناتے پڑھتے جانا ہے۔ جب تک آپ نے روٹی بنانی ہے تب تک سورت فاتحہ چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ روٹی بنا لیں اسے آپ نے ایک پلیٹ میں رکھنا ہے اور آپ نے پھر الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ نماز عصر ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں یا کسی دوسری جگہ جا کر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ طاقت ہے، تاثیر ہے، فضیلت ہے، تو آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور جب 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 21 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے، اور جب آپ 21 مرتبہ سورت الکوثر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا غنیوں، یا باسطو، اللہ الصمد، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا باسطو، اللہ الصمد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا غنیوں، یا باسطو، اللہ الصمد،
یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور روٹی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اور جب آپ نے روٹی پر پھونک مار دینی ہے تو پھر آپ نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سے آپ 1 یا 2 ٹکڑا خود کھا لیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا دیں، اور جو باقی ٹکڑے ہوں گے انہیں آپ نے چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، تاکہ چرند پرند کھائیں، آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، چرند پرند کو کھلانے سے، انہیں صدقہ کرنے سے اللہ کریم رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو رزق اور دولت سے عطا کرتا ہے۔ جب آپ چرند پرند کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو رب کریم دست غیب سے آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس اتنا رزق اور دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ جب دست غیب آپ کے سر پر سایہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اپنی برکتوں کی بارش کرتا ہے، اور پھر دولت آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے امیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر آپ کو اتنا نوازتا ہے، اتنا مال و دولت عطا کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جاتے ہیں، اور اپنی قسمت پر پھر آپ رشک بھی کرتے ہیں، اور لوگ پھر آپ کی قسمت پر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس بندے کے پاس اتنا رزق اور دولت آ کہاں سے گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے آج میں نے آپ کو جو بتایا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت غیبی طریقے سے آپ کو رزق اور دولت عطا کرے گا، اور آپ اربوں خربوں کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حیران کن معجزات بھی دکھائے گا، جسے دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی جب رحمت والی بارش بندے پر برستی ہے تو پھر بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی گاڑیاں، بنگلے آ کہاں سے گیا ہے۔ اگر آپ ان تمام فائدوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس بابرکت عمل کو آج کے دن ضرور کریں۔ یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اور یہ ایک راز ہے جو کوئی جانتا ہے، اور جو جان لیتا ہے اور اس عمل کو تھام لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے خزانے اس بندے پر کھول دیتا ہے، اپنے خزانوں کے منہ اس بندے پر کھول دیتا ہے۔ پھر لوگ آپ سے لینے والے بن جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو دینے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دل کا امیر اور دل کا غنی بھی فرما دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس بابرکت عمل کو آپ آج 8 محرم کے دن ضرور کریں، اس کے علاوہ 9 اور 10 محرم کو بھی کریں، اور جو لوگ محرم کے ہر دن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو کر کے اس کے معجزات پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔